جو پیشنٹ جاتا ہے گھر میں واپس اپنے پرانے ماحول میں تو وہ اپنی جگہ سے کھسکنا شروع ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز تلاش کرتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے کھسکے، کیونکہ پہلے وہ سوچ سے کھسکتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے بیہیویئر میں کھسکتا ہے، پھر وہ سب سے پہلے وہ اپنے موبائل فون کی بات کرتا ہے، یہاں سے کھسکنا شروع ہوتا ہے، پھر وہ پرانے دوستوں کو ملنا چاہتا ہے، پرانی جگہوں پہ جانا چاہتا ہے، پھر وہ اپنا مقابلہ گھر کے دیگر افراد سے کرتا ہے کہ اس کو یہ ملتا ہے تو مجھے کیوں نہیں ملتا، اور کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی وجہ تمہارے اور اس کے اندر جو فرق ہے بیماری کا، وہ صحت مند ہے اور تم بیمار ہو تو تمہارے لیے صورتحال ڈیفرنٹ ہے۔ جیسے اگر کوئی ڈائبیٹک کہے کہ اگر میرا بھائی آم کھا سکتا ہے تو میں کیوں آم نہیں کھا سکتا، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کیونکہ تم ڈائبیٹک ہو۔ لیکن جب وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی کو پاکٹ منی اتنی ملتی ہے اور مجھے تھوڑی کیوں ملتی ہے، تو اس کے فادر اس کو یہ نہیں کہہ پاتے کہ وہ طریقے سے پیسے کا استعمال کرتا ہے اور تم طریقے سے پیسے کا استعمال نہیں کرتے تو تمہیں یہ سہولت نہیں مل سکتی۔ وہ جاب پہ جاتا ہے، وہ ذمہ داریاں پوری کرتا ہے اور اس کو گاڑی مل سکتی ہے، آپ تو کچھ کرتے نہیں تو پھر آپ کو بھی گاڑی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو واضح طور پر ایسی باتیں کرنا گھروں میں آسان نہیں ہوتا، تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ ایک بات یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب گھر میں نشے کی بیماری ہوتی ہے کسی ایک بندے کو تو سب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور گھر میں ایک دوسرے سے تعلقات تھوڑے خراب ہوتے ہیں۔ گھر میں ایک بندہ زیادہ تنقید کر رہا ہوتا ہے نشے کے مریض کے اوپر اور اس کو بار بار جتلا رہا ہوتا ہے کہ تم یہ نشے والا سلسلہ بند کرو، تم علاج میں جاؤ، تم فالو اپ میں جاؤ، یا تم ایسے کرو یا تم ویسے کرو، اور اس کے مقابلے میں گھر کا ایک اور فرد ہوتا ہے جو کہ چپ کر کے اپنا وقت گزار رہا ہوتا ہے۔ تو مریض کی نظر میں کون اچھا اور کون برا ہوتا ہے؟ تو عموماً گھر کے لوگ بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک وہ چپ کر کے وقت گزارنے والے کے سانو کی، اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں اور بار بار کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو۔ تو جب ہمارے سامنے آ کے کوئی فیملی بیٹھی ہوتی ہے تو ہمیں فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون تنقید کر کے برا بن رہا ہے اور کون چپ کر کے تو اچھا بن رہا ہے، تو ہم ان کو پھر احساس دلاتے ہیں کہ سب اپنے اپنے حصے کا بوجھ اٹھائیں، اور جو ہم کہتے ہیں کہ انیبلنگ نہ کریں اور پرووکنگ نہ کریں، تو اس کے لیے اب نئے الفاظ سامنے آ رہے ہیں جو پازیٹیو ہیں کہ پرووکنگ نہ کرے کی بجائے اب ہم کہتے ہیں کہ مریض کو ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے کہیں، اور پرووکنگ نہ کرے کا مطلب ہے کہ مریض کی عزت کرے، احترام کرے اور اس کے ساتھ سنجیدہ رویہ اختیار کرے۔ عزت، احترام اور سنجیدہ رویہ، کیونکہ اس میں مثبت پیغام ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ نہ کرے یا وہ نہ کرے، بلکہ یہ ہے کہ اس کو ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے کہیں۔ جب دفتر سے ٹیلی فون آئے کہ وہ آج دفتر کیوں نہیں آئے، تو آپ جواب دینے کی بجائے مریض کو کہیں کہ اپنی یہ ذمہ داری اٹھائیں، یہ ٹیلی فون پہ آپ جواب دیں، اس کے لیے بہانہ نہ کریں۔ اگر پھپھو پوچھتی ہے کہ یہ گھر کیوں بیٹھا رہتا ہے، جاتا کیوں نہیں کہیں، تو یہ نہ کہیں کہ اس کی طبیعت خراب رہتی ہے، بلکہ مریض کو کہیں کہ پھپھو آپ کی یہ پوچھ رہی ہیں تو ان کو جواب دے۔ اگر گھر میں کوئی آ کے کہتا ہے کہ جی میں نے آپ کے بیٹے کو قرضہ دیا تھا یا نشہ دیا تھا اور یہ مجھے اس کی رقم ادا نہیں کر رہا، تو آپ رقم ادا نہ کریں بلکہ پیشنٹ کو کہیں کہ جا کے اس معاملے کو نپٹائیں، اپنے بچے کو اسکول چھوڑ کے آئیں، اس کے ٹیچر سے ملیں، بجلی کا بل ادا کریں، کما کے کچھ لائیں۔ یہ ساری باتیں ذمہ داریاں اٹھانے کے زمرے میں آتی ہیں، اور جب کوئی ذمہ داریاں اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو نشے کی وجہ سے وہ اٹھا نہیں پاتا، تو اس کو پہلی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ نشے کے نقصانات کیا ہیں۔
جب وہ نشے کی وجہ سے کام پہ نہیں جا سکتا، نشے کی وجہ سے وہ بر وقت جو ہے اسکول میں جا کے بچے کو ٹیچر کو نہیں مل سکتا، نشے کی وجہ سے اس کو تھانے جانا پڑتا ہے، جب نشے کی وجہ سے کوئی بندہ اس کا گریبان پکڑتا ہے کہ پیسے کیوں نہیں دیتے میرے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ نشے سے صرف مزہ نہیں آتا، نشے سے تکلیفیں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر تکلیفیں گھر والے اپنے سر پہ لے لیں اور مزہ وہ کرتا رہے تو پھر مریض کو احساس نہیں ہوتا کہ نشہ چھوڑنے والا کام ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ نشہ کرنے والا کام ہے۔ کیا آپ کسی ایسے بندے سے پارٹنرشپ کرنا چاہیں گے کہ جو تمام نفع آپ کو دے دے اور تمام نقصان اس پارٹنرشپ میں خود لے ہر مہینے؟ سمپل سی بات ہے، ہر کوئی ایسے بندے سے پارٹنرشپ کرنا چاہے گا کاروبار میں یا زندگی میں، ہر کوئی پارٹنرشپ کرنا چاہے گا زندگی میں یا کاروبار میں، کہ اگر کوئی بندہ آپ کو تسلی دے دے کہ جتنا نقصان ہوگا وہ میں سہ لوں گا، جتنا نفع ہوگا وہ آپ لے لیجئے گا۔ تو لٹرلی آپ کے گھروں میں سچویشن کیا ہوتی ہے کہ نشے کا جو تمام مزہ ہے وہ مریض لے لیتا ہے، نشے کی تمام تکلیفیں گھر والے لے لیتے ہیں۔ اسے ہم انیبلنگ کہتے ہیں، اور اس انیبلنگ کے نتیجے میں پھر وہ جب ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کو برا بھلا کہتے ہیں، پھر اس کی بے عزتی کرتے ہیں، اس سے اور زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے مثبت جو فکرے ہیں وہ یہ ہے کہ مریض کو ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے کہیں، مریض کے ساتھ احترام اور عزت سے بات کرے، سنجیدگی سے بات کرے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی باتیں ماننے کے پابند ہیں۔ باتیں آپ نے میرٹ پہ ماننی ہے، مریض کے ساتھ میرٹ پہ معاملات کو نپٹائیں۔